اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جماعت نحوم، مضمون اردو، سبق کا نام عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اقتباس حل کرنے کی مشق، تیار کردہ عبد الخالق سر۔ اقتباس حل کرنے کا طریقہ اور نمبرات کی معلوم۔ نمبر 1، سرگرمی نمبر 1، ویب شکل بنانے، اس میں شجری خاکہ، شبکی خاکہ اور رواں خاکہ مکمل کرنا ہوگا۔ یہ سرگرمی امتحان میں 2 نمبرات کے لیے آتی ہے۔ نمبر 2، سرگرمی نمبر 2 اقتباس کے حصے سے ہوگی جسے ہمیں اقتباس سے تلاش کر کے لکھنا ہوگا۔ یہ سرگرمی امتحان میں 2 نمبرات کے لیے آتی ہے۔ نمبر 3، سرگرمی نمبر 3 ذاتی رائے سے متعلق ہے۔ اس سرگرمی میں طلبہ جواب لکھنے میں آزاد ہے، یعنی اپنی سوچ اور فہم کی مدد سے جواب لکھ سکتے ہیں، اس لیے ہر طالب علم کا جواب الگ الگ ہو سکتا ہے۔ یہ سرگرمی امتحان میں 3 نمبرات کے لیے آتی ہے۔ اقتباس نمبر 1، مندرجہ ذیل اقتباس کا مطالعہ کریں اور نیچے دی گئی سرگرمی مکمل کیجیے۔ صفحہ نمبر 1۔ اقتباس: غلے، کپڑے اور ضروریات زندگی سے لے کر بھائی مجھے صرف بازار کا راستہ بتا دو یہاں تک کہ۔ نمبر 1، شجری خاکہ مکمل کیجیے۔ عبد الرحمن بن عوف۔ قافلے کا سامان، اونٹوں کی تعداد، یہ سوال ہے۔ جواب: قافلے کا سامان غلے، کپڑے اور ضروریات زندگی۔ اونٹوں کی تعداد 700۔ سرگرمی نمبر 2، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ قافلے کی خبر سن کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ اس کا جواب آپ کو اقتباس کی لائن نمبر 6 میں ملے گا، وہاں سے آپ تلاش کر کے لکھیں گے۔ سرگرمی 3، اگر آپ صاحب مال ہو تو کیا آپ اپنی دولت کا حصہ غریبوں میں تقسیم کرنا پسند کریں گے؟ صاحب مال یعنی آپ امیر ہو۔ اس کا جواب آپ اپنی سوچ اور غور و فکر کر کے اپنے طور پر لکھیں گے، اس لیے ہر بچے کی سوچ کے مطابق ہر بچے کا جواب الگ الگ ہوگا، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہوگا۔ اس لیے ہر بچہ جو ہے اپنے طور پر انفرادی اس کو سوچ کر لکھے کہ اگر وہ صاحب مال ہو، امیر ہو، تو کیا وہ اپنی دولت غریبوں میں تقسیم کرنا پسند کرے گا، جس طریقے سے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقسیم کیا کرتے تھے۔ اقتباس نمبر 2، مندرجہ ذیل اقتباس کا مطالعہ کریں اور نیچے دی گئی سرگرمی مکمل کیجیے۔ صفحہ نمبر 2۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے سے لے کر ہماری نیکیوں کا بدلہ ہمیں دنیا ہی میں نہ دے دیا جائے۔ نمبر 1، شبکی خاکہ مکمل کیجیے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بچپن کی خوبیاں: 1، نہایت وجہی، دراز قد، مضبوط جسم، پھرتیلے۔ دوسری سرگرمی: عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجارت میں جد و جہد اور خوبی کو مختصر بیان کیجیے۔ جواب آپ کو اقتباس کی لائن نمبر 8 میں ملے گا، وہاں دیکھیے۔ تیسری سرگرمی: مجھے خدشہ ہے کہ کہیں ہماری نیکیوں کا بدلہ دنیا ہی میں نہ دے دیا جائے۔ اس جملے سے ہمیں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کس خوبی کا پتہ چلتا ہے، وضاحت کیجیے۔ اس کا جواب بھی آپ اپنے طور پر سوچ کر غور فکر کر کے لکھیں گے۔ یہاں پہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو جملہ ہے، اس جملے سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے، یعنی جو نعمت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی، ان نعمتوں سے وہ بے فکر نہیں تھے، بلکہ ان کو یہ ڈر تھا کہ دنیا ہی میں ساری چیزیں نہ مل جائے اور آخرت میں کچھ نہ ملے۔ یہ ان کو سب سے بڑا خدشہ تھا، یعنی ان کی آخرت کی تڑپ اور آخرت کی فکر انہیں کتنی تھی، اس کا پتہ ہمیں اس جملے سے پتہ چلتا ہے۔ تو ہمیں اس کو اپنے طور پر اس طریقے سے لکھنا ہوگا۔ اقتباس نمبر 3، مندرجہ ذیل اقتباس کا مطالعہ کریں اور نیچے دی گئی سرگرمی مکمل کیجیے۔ صفحہ نمبر 2 اور 3 سے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر یہاں سے شروع ہوگا اقتباس۔
اور ہر بیوی کے حصے میں 80,000 دینار آئے، یہاں تک کہ اقتباس رہے گا۔ رواں خاکہ مکمل کیجیے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے متعلق 4 باتیں: غزوے کا نام، رائے خدا میں دیے ہوئے سونے کی مقدار، بشارت، تجارت کے ساتھ۔ جواب: غزوے کا نام غزوہ تبوک، سونے کی مقدار 200 اوقیہ، بشارت عشرہ مبشرہ، اور تجارت کے ساتھ زراعت کرتے تھے۔ اقتباس کا دوسرا سوال: عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کے بارے میں لکھیے۔ یہ جواب آپ کو اقتباس کی 11ویں لائن میں ملے گا، وہاں پہ آپ دیکھیں گے، وہاں پہ یہ جواب آپ کو ملے گا۔ اللہ تعالیٰ کی قسم، اگر میرے حلق پر چھری رکھ دی جائے تو یہ چیز مجھے خلافت سے زیادہ پسند ہے۔ اس جملے میں اگر آپ کو اس دور میں وزیر اعظم بننے کا موقع ملے تو کیا آپ پسند کریں گے؟ اس کا جواب آپ کو خود سوچ سمجھ کر غور و فکر کر کے لکھنا ہے۔ یعنی جس طریقے سے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت سے ڈرتے تھے، بڑا بننے سے ڈرتے تھے، کیا آپ کو اس وقت اس زمانے میں وزیر اعظم بننے کا موقع ملے گا تو آپ پسند کریں گے، یا جس طریقے سے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھوڑ دیا تم بھی چھوڑ دو گے؟ اقتباس نمبر 4، مندرجہ ذیل اقتباس کا مطالعہ کریں اور نیچے دی گئی سرگرمی مکمل کیجیے۔ صفحہ نمبر 3۔ اقتباس کی جو شروعات ہے: حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارت اور سے لے کر وقت کے جلیل القدر صحابہ موجود تھے، یہاں تک کہ نمبر 1، شب کی خاکہ مکمل کیجیے۔ عبد الرحمن بن عوف: کن لوگوں کو نہ مارنے کی تلقین جنگ سے قبل؟ تو نہ مارنے کی تلقین بچوں، بوڑھوں، عورتوں، اور جنگ سے قبل احسن طریقے سے سمجھانا۔ دوسری سرگرمی: عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنگ احد میں کارنامہ۔ اس کا جواب آپ کو اقتباس کی 4تھی لائن میں ملے گا، وہاں دیکھیں گے۔ تو یہاں پہ آپ کو کس طریقے سے جنگ میں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے بہادری سے لڑا اور زخمی ہوئے، یہ ساری باتیں وہاں پر دی ہوئی ہے۔ تیسری سرگرمی: آپ اپنی زندگی میں کچھ ایسا کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کے بعد بھی آپ کو یاد کیا جائے، لکھیے۔ یہ جواب بھی آپ کی اپنی سوچ اور غور و فکر کر کے لکھنا ہے کہ آپ کیا ایسا کرنا چاہتے ہیں جس کی وجہ سے، جس کے بعد بھی آپ کو یاد کیا جائے اور آپ کو پسند کیا جائے، جس طریقے سے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے کارنامے ہم آج بھی ان کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد آج بھی ہم پڑھ رہے ہیں۔ ان تمام سرگرمیوں کو اپنے بیاض میں لکھیے۔ شکریہ، جزاکم اللہ خیر۔